آج آواز بہتر؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلاس ہے، اس میں ہم پچھلی مرتبہ ہم نے جو دوسری خاتون ہے، خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد جن کا ذکر ہے وہ ہے، کون مجھے بتائے گا کون ہے وہ؟ ام الفضل۔ جی بالکل، ام الفضل۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا کہ ایک بہت ہی ڈائنامک خاتون کے طور پر جو ہے ان کا ذکر آگے بھی سیرت میں آئے گا، جس طرح سے انہوں نے ابو لہب کے ساتھ جو ان کی بات چیت رہی، یا اسی طرح سے جو حمزہ ہیں ان کی جو کنورژن ہوتی ہے، جس طرح سے وہ اسلام میں آتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ان کی ایک رول رہا، اور خود اپنی بہنوں کو لانے میں اسلام کی جانب ایک بہت بڑا جو ہے ان کا کنٹریبیوشن رہا۔ تو کتنے عظیم المرتبت یہ خواتین، یہ صحابیات ہیں کہ جیسے ان تک اسلام پہنچا، یہ بیٹھی نہیں کہ بس اب ہم تو اسلام قبول کر لیں۔ ان کی ذات اپنے اندر جو ہے ایک انجمن تھی کہ یہ جو ہے ایک جو ذات واحد ہے، ایک انسان ہے، لیکن وہ اپنے اندر جو ہے اس قدر جسے آپ کہیں گے کہ درد رکھتا ہے دعوت دین کا، کہ وہ اپنے آس پاس والوں سبھی کو جو ہے وہ اپنی اس دعوت سے جو ہے متاثر کرتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہے جو ایک اسکالر دیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ برف پر ہاتھ رکھیں یا برف کے اوپر آپ ہاتھ نہ بھی رکھیں، اگر وہ آپ کے بازو، اگر آپ کے وہ بالکل بازو میں رکھی ہوئی ہو، تو اس کی کچھ نہ کچھ ٹھنڈک آپ کو ملے گی ہی ملے گی۔ اسی طرح سے آگ جلی ہوئی ہو اور آپ اس کے بازو میں بیٹھیں، تو چاہے آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہو یا نہ ڈالا ہو، خیر کوئی ڈالتا نہیں ہاتھ، یا اس کو سیکے یا نہ سیکے، لیکن چونکہ آپ اس کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ حرارت جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ یہی حال جو ہے دین کا ہے کہ اگر ہمارے اندر دین کی حرارت اور دین کی تپش ہو تو وہ دوسروں کو متاثر کیے بنا نہیں رہتی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم دین کی جگہ جو ہے اسے اس کی کوئی ایک عجیب سی شکل جو ہے اسے اختیار کر اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت مذہبی ہیں اور ہم دیندار ہیں، تو آج کی دنیا میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ جو تھوڑا سی دیندار ہو سب اس سے جو ہے بھاگنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ آ رہے ہیں سامنے سے تو ہم کوئی دوسرا جو ہے وہ راستہ اختیار کر لیں۔ بہرحال جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو ہم ام الفضل کا جو ہے ہم نے ذکر دیکھا۔ اب آئیں کچھ اور خواتین کا بھی ذکر آپ سے کرتی ہوں، اور یہ خواتین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آنٹ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں۔ اوکے، تو یہ جو ہیں دراصل عبد المطلب جو ہیں، عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں۔ کتنی 4 بیٹیاں ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے آج کرنے جا رہی ہوں۔ اب ان پھپھیوں کا حال بھی جو ہے سب کا الگ الگ تھا۔ کچھ ایک جو پھپھی تھی ان کا یہ تھا کہ جو میری دوسری بہنیں کہیں گی میں وہی کروں گی۔ ایک پھپھی ایسی تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں میں خود بھی جو ہوں اسلام کی طرف آؤں گی، اور انہوں نے جو ہے ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی جو ہے اسلام کی طرف آئے۔ ایک دوسری آنٹ ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے جو کافی ینگ تھا، پہلے وہ جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بیٹے کی بدولت جو ہے وہ اسلام میں آئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جن کا ذکر ہم پڑھیں گے وہ ہیں
बर्रा। अब बर्रा जो है ये अब्दुल असद की बीवी है, वाइफ ऑफ असद। अगर आप देखें तो अब्दुल मुत्तलिब की सारी बेटियां जो है वो अच्छे बड़े लोगों में ही ब्याही हुई हैं। ये बर्रा जो है वाइफ ऑफ अब्दुल असद हैं और इनके दो बेटे हैं, अबू साबरा और अबू सलमा। अबू सलमा। तो ये थी पहली फुप्पी। ठीक, उसके बाद अब हम दूसरी फुप्पी का पढ़ते हैं। मेरे पास जगह कम है तो मुझे ये रब करना होगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक साथ में भी बाद में लिख के बता दूंगी। जो दूसरी फुप्पी हैं वो है आतिका। आतिका जो है वो अबू उमैया की वाइफ है। अब इनके जो है वो दो बेटे हैं आतिका के, एक है अब्दुल्ला और दूसरा है जुहैर। ये अब्दुल्ला जो है इनका नाम इनके मामू आ, के नाम पे रखा गया था। आतिका ने अपने भाई अब्दुल्ला के नाम पर अपने बेटे का नाम जो अब्दुल्ला रखा, और दूसरे हैं जुहैर। तो ये जो है दो बेटे हैं आतिका के। पहली थी बर्रा, उनके दो बेटे हैं अबू साबरा और अबू सलमा। दूसरी है आतिका जो अबू उमैया की बीवी हैं, और इनके दो बेटे हैं अब्दुल्ला और जुहैर। अब आए देखते हैं तीसरी। तीसरी जो बेटी है अब्दुल मुत्तलिब की वो है अरवा। ये है उमैर की बीवी, वाइफ ऑफ उमैर। इनके एक बेटे हैं तुलैब। तो ये थी तीसरी आंट। पहली थी बर्रा, उनके दो बेटे हैं अबू सबरा और अबू सलमा। दूसरी है आतिका, जिनके दो बेटे हैं अब्दुल्ला और जुहैर। तीसरी है अरवा, तो वाइफ ऑफ उमैर, जिनके बेटे हैं तुलैब। चौथी जो है वो है उमैमा। उमैमा ही एक ऐसी थी जो कुरैश से बाहर जो है जहेश फैमिली में ब्याही हुई थी, लेकिन इनकी जहेश फैमिली जो है वो भी हल्फ, जिसे आप कहेंगे जो जिवार और हल्फ का जो कानून होता था कि वो हलीफ बन जाते थे और हवारी मवाली बन जाते थे। तो उसके तहत जो है ये जहेश फैमिली भी जो है कुरैश का एक पार्ट बन गई थी। सो उमैमा जो है वो वाइफ ऑफ जहेश हैं। अब इनके चार बच्चे हैं और ये चारों के चारों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले और आप सल्लम का साथ देने वालों में शामिल है। अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और जैनब, और चौथी है हमना। जैनब जो है वो बाद में जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है आपका निकाह होगा, उम्मुल मोमिनीन जो है बनेंगी जैनब बिनते जहश। और जो पांचवी है, हाँ, द वन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हम अब तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, वो है सफिया। सफिया से तो आप सब वाकिफ हैं। सफिया ये आप सल्लम की ऑल्दो फुप्पी हैं, लेकिन उम्र में जो है हम उम्र है आप सल्लम से। ये हैं अव्वाम की बीवी।
وائف آف عوام، اور ان کے ایک بیٹے ہیں زبیر. زبیر بن عوام یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے شامل ہیں. اور صفیہ جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے بہت ہی آغاز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا. اور عوام جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے سگے بھائی ہیں. تو اس اعتبار سے صفیہ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھابھی ہیں. اوکے، تو اس طرح سے یہ دونوں خاندان جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. تو آج جو ہے آپ نے، اچھا میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے سامنے ام ایمن کا بھی ذکر کیا تھا نا؟ جی کیا تھا کتاب. جی جی جزاک اللہ. تو آج ہم نے دیکھا برہ، پھر ہے عاتقہ، عروہ، امیمہ، اور ہیں صفیہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت امپورٹنٹ بھابھی ام الفضل جن کے بارے میں ہم آلریڈی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. پھر ایک ہے ام ایمن جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جو ہے جنت کے خاتون کو دیکھنا ہو تو وہ انہیں دیکھ لے. اور وہ اس کے علاوہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو یہ ساری جو ہیں خواتین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دوسری خواتین کا جو ذکر آئے گا، اور اس میں سے بیشتر خواتین ایسی ہیں سیرت میں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے جنہوں نے ایک بہت ہی اہم خدمت جو ہے وہ دین کی انجام دی ہے. وہ ہے کہ دین کے ایک اثاثے کو، جسے ہم کہتے ہیں حدیث نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ وسلم کے تعلق سے جو آپ کی باتیں ہیں وہ اسپیشلی جو خواتین کے سیکشن میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ خواتین کا گھروں کے اندر تک آنا جانا تھا. تو جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ انہوں نے سنا، ایک بہت بڑا حصہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج سے یا ہماری ماؤں سے سیکھنے ملا، امہات المومنین سے. اور اس کے بعد یہ ان خواتین کی کوششوں اور کاوشوں سے کہ انہوں نے جو علم کی رواج پانے میں، ترویج میں جو ہے بہت ہی اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا. اور پھر جو ہے دین کو پھیلانے میں ایک اہم کام جو ہے انہوں نے انجام دیا. جیسا کہ ہم نے روڈ میپ میں دیکھا تھا اسٹارٹنگ میں کہ فرسٹ 3 ایئرز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہیں وہ ہیں پرائیویٹ انویٹیشن، ہے نا. ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ ایئر 1، 2 and 3 stands for private invitation، جس میں جو ہے ایک خفیہ انداز میں جو ہے دعوت کا کام انجام دیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صرف ان لوگوں تک جو ہے دعوت کی بات پہنچائی جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس اور یہ خیال تھا کہ یہ بات سمجھیں گے اور یہ بات کو جو ہے راز ہی رکھیں گے. راز ان دی سینس بہت زیادہ جو ہے اس کو کوئی نیگیٹو سینس میں نہیں لیں گے. تو جن پر اعتبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعوت پہنچائی. پھر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، جو صحابہ اور صحابیات تھے، انہوں نے بھی جو اپنی کوشش سے اس دین کو پھیلانا جو ہے وہ شروع کیا. لیکن بائی دا ٹائم ہم 3rd ایئر میں داخل ہوتے ہیں، یہ بات اب اتنی رازدارانہ طور پہ رازداری میں نہیں رہی. یہ ایک جو ہے ایک بہت اہم موضوع جو ہے یہ اس سوسائٹی کا بن گئی، جہاں پر جو ہے ہر کوئی جو ہے اس بات کے بارے میں چیمگوئیاں کر رہا تھا. اب دیکھیے یہ پہلے 3 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک پرائیویٹ انویٹیشن یا ایک رازدارانہ طور پر اپنی دعوت کا کام کیا ہے، اس کی بہت ساری جسے کہیں گے حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں، جس کے تعلق سے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی جو ہے ڈسکس کیا تھا. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ جو خفیہ اور رازدارانہ جو ہے تبلیغ اور دعوت کا کام ہو رہا تھا،
اس کی سنگن جو ہے لوگوں تک پہنچ گئی تھی، خاص طور پر قریش کے سارے جو اہم لیڈر تھے وہ اس بات سے واقف تو تھے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر جو ہے علل اعلان اس طرح سے جو ہے اسے پبلک میں نہیں اس کو کھول رہے تھے، اس وجہ سے یہ بھی جو ہے اپنی دشمنی، یا جسے آپ کہیں گے کہ اپنی دشمنی کو جو ہے ابھی تک چھپائے ہوئے تھے، ان کا بھی ان لوگوں نے اعلانیہ جو ہے وہ اظہار نہیں کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے اس کا اپنا ایک سسٹم تھا، اس کا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم تھا، اس کا اپنا ایک سوشل یا سماجی جو ہے یا معاشرتی یا سماجی ایک نظام تھا۔ اس نظام کے تحت یہ ہوتا تھا کہ قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، اور اس سردار کی حیثیت صرف ایک سردار کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی حیثیت ایک والد کی ہوتی تھی۔ جس طرح سے ایک والد جو ہے اپنے پورے کنبے کا جو ہے صرف اسے اس کو پالنے والا ہوتا ہے، اس کا لیڈر ہوتا ہے، اس کا مربی ہوتا ہے، اور اختیارات جو ہیں اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، فیملی سے ریلیٹڈ جتنے بھی میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کی فائنل اتھارٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو قبیلے کی جو ساری ذمہ داری ہوتی ہے ان کی حفاظت کی اور ان کی مدافعت کی، ان کے بچاؤ کی، یا ان کو پالنے کی، وہ سب کے سب جو ہے اس کے جو لیڈر ہوتے تھے ان کے اوپر ہوتی تھی۔ تو ہاشم جو خاندان تھا، قریش قبیلے میں جو ہے 14 خانوادے تھے۔ ہاشم جو ہے وہ ایک خانوادہ تھا، ہاشم جو ہے وہ ایک کلان تھا۔ قریش جو ہے ایک ٹرائب ہے، اور اس میں 14 ڈفرنٹ کلانس تھے، اور ان 14 کلانس میں سے ایک کلان جو تھے وہ ہاشم کلان تھا، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ کیا کرتے تھے۔ اور ہاشم جو کلان یا خانوادہ تھا اس کی سرداری ابو طالب کے ہاتھ میں تھی۔ ابو طالب سے پہلے زبیر کے ہاتھ میں بھی تھی، جو ایک دوسرے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن زبیر جو ہے وہ ہمہ وقت یا زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے بزنس اور ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے، وہ زیادہ تر سفر پہ ہوا کرتے تھے، تو کچھ عرصے بعد جو ہے زبیر کے بعد وہ ابو طالب کے ہاتھ میں بھی آ گئی۔ اور اس وقت جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ جسے آپ کہیں گے رازدارانہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے گارڈین شپ ابو طالب کے ہاتھ میں جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اب ابو طالب نے جو ہے خود تو آگے بڑھ کر جو ہے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ ابو طالب نے دیا۔ اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم بات ہے، کیونکہ ایک لیڈر قبیلے کا اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے آج کی دنیا میں جو ہے آپ کے پاس کوئی پاسپورٹ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی نیشنلٹی نہ ہو، تو آپ کیسے ہو جائیں گے؟ آپ کس کنٹری میں رہیں گے؟ آپ کہاں رہیں گے اگر آپ سے کوئی آپ کی سٹیزن شپ چھین لے؟ جیسے آج کی دنیا میں ہمارے لیے ایک سٹیزن شپ ایک قانون ہے، رائٹ، جو ہم سب کے پاس ہوتا ہے، جس کے تحت جو ہے ہم کسی ملک میں یا کسی اسٹیٹ یا کسی کنٹری کو بلونگ کرتے ہیں اور وہاں رہ سکتے ہیں، اس کا حق ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس معاشرے میں رہنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کے قبیلے کا جو سردار ہے وہ آپ کی اعانت، آپ کی مدد اور آپ کے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ابو طالب اس وقت اپنا ہاتھ اٹھا لیتے، یہی کہتے کہ نہیں بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور کون سی دشمنی پہ سب لوگ میرے آمادہ ہو جائیں گے اور میں سب کے جو ہے دشمنی نہیں لے سکتا آپ کے لیے، تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ پھر اس معاشرے میں، آپ اس سوسائٹی میں، آپ اس سماج میں رہ سکتے۔ تو غرض یہ کہ حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور ایک بہت بڑی ان کی جسے آپ کہیں گے کہ جو خوش یا جسے ہم ان کے حسنات میں شمار کریں گے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے گارڈین شپ یا ہاشم کلان کی جو ہے لیڈرشپ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کو اپنی گارڈین شپ میں جو ہے وہ محفوظ و معمون رکھا۔ اور یہی وجہ بھی رہی کہ بہت عرصے تک کھل کر جو کفار قریش تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جو ہے کوئی کارروائی نہ کر پائے۔ اب اس زمانے میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے پہاڑیوں پر یا تھوڑی دوری پر چلے جاتے، جہاں پر جو ہے آبادی نسبتاً کم ہوتی، جہاں یہ لوگوں کی نظروں میں نہ آتے، وہاں جا کر جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ جو ہے کفار قریش یا کچھ جو قریش کے لوگ تھے ان کا گزر وہاں سے ہوا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایک جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں اور یہاں آ کے ادا کر رہے ہیں، تو انہیں تھوڑی جو ہے حیرت ہوئی، اور انہوں نے جو ہے اس بات کا مذاق بھی اڑایا کہ تو کیا کر رہے ہیں یہاں پر اتنے آؤٹسکرٹس میں اور اتنی تنہائی میں آ کر۔ تو جو اس کا انداز تھا ان لوگوں کا مذاق اڑانے والا، وہ سعد بن جو زہرہ کلان کے سعد بن ابی وقاص، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحالی رشتہ داروں میں سے ایک تھے، جو اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے سابقون اولون میں جن کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی جو شامل ہیں، ان سے جو ہے وہ بھی ایک ینگ انسان تھے، ینگ نوجوان آدمی تھے، تو ان سے جو ہے یہ مذاق برداشت نہیں ہوا۔ وہاں پر ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، شاید وہ کسی اونٹ کا جبڑا تھا کہا جاتا ہے، تو وہ اٹھا کر اتنی زور سے اسے مارا کہ اس کا جو ہے خون بہنے لگا۔ تو بہرحال یہ پہلا خون تھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو بہایا گیا تھا، اور یہ جو ہے ایک ینگ جوشیلے نوجوان نے ایک تعدیبی کارروائی کے طور پر ایک آنسر کے طور پر جو ہے وہ کی تھی کہ کسی نے ان کا مذاق اڑایا تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ ہڈی اٹھائی اور دے ماری۔ لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو ہے آیات نازل فرمائی، جس کے مطابق اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ آپ جو ہے صبر سے کام لیں، اور یہ کہ اگر ہمیں جو ہے ان کے ساتھ معاملہ بھی کرنا پڑے، وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں، جو شاید ہمارا مذاق بھی اڑائیں، تو ہم بہت ہی زیادہ جو ہے ایک قالو سلامہ والا جو ہے ہمارا انداز ہونا چاہیے، ود کرٹیس جسے ہم کہیں گے سپریشن یا کرٹیس فیئرویل جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 10 جو ہے جس میں اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اس بات کو فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ نمبر سورۃ الاعلیٰ سے پہلے 86 نمبر کی سورہ، اس میں جو ہے اللہ رب العالمین سورۃ المزمل کی آیت نمبر 10، اور اس کے بعد 86 نمبر کی جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 17، ہاں اس کی آیت نمبر 10، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 10 آپ نکالیں گے تو آپ کو ملے گا یہ آیت نمبر 10۔ آپ شیئر کر رہی تھیں شبہ؟ اوکے، تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں اپنا ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم جو ہے ہمارا جو انداز ہونا چاہیے، اگر کوئی تعدیبی کارروائی بھی ہمیں کرنا پڑے تو ہمارا انداز ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نہایت ہی ایک کرٹیس جسے ہم کہیں گے فیئرویل کے طور پر جو ہے ان کے ساتھ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ ہم جو ہے صبر کے ساتھ ان باتوں کو برداشت کریں جو وہ کہتے ہیں، اور یہ کہ اگر ہم ان سے سپریٹ بھی ہوں وَاهْجُرْهُمْ، تو یہ کیسا ہجر ہونا چاہیے؟ حجرن جمیلا، ایک بہت ہی بیوٹیفل انداز میں جو ہے ان کے ساتھ سپریٹ ہونے والا انداز ہونا چاہیے۔ دیکھیے بعض اوقات جو ہے ہم لوگوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے اس ناراضگی کی وجہ سے، لیکن یہاں پر ہمیں جس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہجرن بھی جو ہو وہجرہم بھی جو ہو، ایک طرح سے لا تعلقی بھی جو ہو، اس میں بھی کیسا انداز ہو؟ حجرن جمیلا،
اس میں بھی جو ہے وہ دلوں میں کوئی برائی یا دلوں میں کوئی جسے ہم کہیں گے کہ کسی حسد اور کینے کے ساتھ والی جو ہے وہ ہجر نہ ہو، بلکہ ایک ہجرن جمیلہ ہو. وہ اس لیے سپریشن ہو کہ بات جو ہے وہیں تھم جائے، بات جو ہے آگے نہ بڑھے، سامنے والے کا غصہ جو ہے وہ مزید نہ جو ہے انفلیم ہو. اسی طرح سے سورہ نمبر 86 البروج، سورۃ الطارق کی 17 نمبر کی آیت، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ جو ہے ان کو مہلت دو کافروں کو. اور کیسی مہلت؟ رویدہ، امہلہم رویدہ، کہ ان کے ساتھ جو ہے ایک جنٹل وے میں جو ہے فار اے وائل، رویدہ فار اے وائل یو گیو دیم اے ریسپائٹ. تو انہیں جو ہے کچھ وقت دیں آپ، ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے سخت بات یا کوئی سخت کارروائی جو ہے ہم نہ کریں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ایک دائی کی زندگی میں کہ دین کا جو کام ہے اس کا آغاز ایک علل اعلان اور اعلانیہ طور پہ کیے جانے والے کام کی طرح نہیں ہوتا کہ پہلے ہی سٹیج میں جو ہے ہم اتنا اس بات کا چرچا کریں کہ جسے ہم کہیں گے کہ وہ کام تو ایک طرف رہ جائے، صرف چرچا ہی چرچا جو ہے اس کرے. پہلے جو ہے اس دعوت کو ثبات ملے، اس کو کچھ ایسے لوگ ملیں جو سنسیئر ہوں، کچھ ایسے لوگ اسے حاصل ہوں جو واقعتاً بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو صرف ایک بھیڑ کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی سلیکٹیولی ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جو اس بات کی سمجھ بھی رکھتے ہیں، جو اس بات کو اپریشیٹ کریں، اور پھر ان کے اندر جو ہے اتنا صبر اور حوصلہ اور اتنی جو ہے ان کے اندر حکمت ہونی چاہیے کہ پھر جو ہے وہ اگر سامنے سے کوئی اپوزیشن آئے، اگر ان کا مذاق بھی اڑایا جائے اور ان کی مخالفت بھی کی جائے، تو وہ جو ہے اس کا جواب جو ہے اسی زبان میں نہ دیں، بلکہ ان کا انداز جو ہے وہ ہجرن جمیلہ ہو، ان کے اندر جو مہلت دینے کا انداز ہو، ان کے اندر صبر ہو. تو یہ ساری جو وصف ہیں وہ اللہ رب العالمین مومنوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب قریش جو ہے انہیں یہ بات کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ یہ بات جو ہے، یہ دعوت جو ہے پھیلتی جا رہی ہے. اب جب 4th ایئر سٹارٹ ہوا ہے تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 1 2 3 دا ایئر 1 2 3 جو تھے وہ پرائیویٹ انویٹیشن تھے. اب آج ہم آتے ہیں ایئر 4th میں. تو ایئر 4th کیا ہے؟ ایئر 4th جو ہے دراصل پبلک فورم کے طور پہ ہم نے اسے دیکھا تھا، رائٹ؟ ایئر جو قرآنک ایئر 4th تھا، جو قرآنک ایئر 4th تھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ This was about پبلک فورم. اب جو ہے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی دعوت جو ہے اس کو پھیلانا شروع کیا. اب جو ہے یہ صرف سلیکٹیو لوگوں میں نہیں کی جانے لگی، بلکہ اس کا اظہار جو ہے اور زیادہ کھل کر ہونے لگا. تو قریش جو ہے انہیں بھی اور زیادہ جو ہے پرابلم ہونے لگی. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے، یہی قاعدہ تھا ان کے یہاں کا کہ اگر جسے فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہو تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ اس فیملی کے بڑوں کو یا جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں نا، اور ان سے شکایت کرتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے قریش کے کچھ لوگوں نے مل کر جو ہے یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شکایت کی ہے کہ دیکھیے یہ ان کی جو ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شروعات میں صرف جو ہے ایک جو سوشل ریفارمیشن والا جو کام ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے اور اس قسم کی اچھی اچھی باتیں ہیں، صرف یہ ہیں. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ ہمیں اور ہی دکھائی دے رہا ہے. یہ تو پوری ہماری جو روایات ہیں، ہمارا جو پورا ہم نے ایک نظام اپنا بنایا ہوا ہے، اسی کو جو ہے بدلنے پر تلے ہوئے ہیں.
یہ تو جو ہے توحید کی بات کرتے ہیں اور ہمارے یہاں تو جو ہے شرک عام ہے، تو یہ کس طرح سے جو ہے یہ چلے گا؟ یہ تو صاف صاف یہ جو ہے ہمارے کلچر سے، ہماری روایات سے جو ہے انحراف ہے، اور اسے کسی طرح جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے جو ہے وہ بات کی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ اگر آپ جو ہیں میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا دیں، یعنی اگر آپ مجھے دنیا بھر کی ساری نعمت اور دولت بھی میرے پاس لا کے ڈھیر کر دیں، تب بھی جو ہے میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس بات سے باز نہیں آؤں گا، اور جو ہے میں اس کال سے جو ہے باز نہیں آؤں گا۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر تھوڑا وقت دینا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اورینٹلسٹ رائٹنگز جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے، ان لوگوں نے جو ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایک بائیفرکیشن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ بائیفرکیشن ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک مکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک مدینہ میں، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دعوت کا آغاز جو تھا دراصل ایک سوشل ریفارم کی صورت میں ہوا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند اچھی باتیں لے کے اٹھے تھے، جیسے ہر سماج میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آس پاس جو ہے برائیوں کو اور جو ہے ظلم و ستم کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بھی دراصل اس قسم کی ایک مورل کوشش تھی۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو جو ہے یہ دعوت دے رہے تھے، ان کے پیش نظر کبھی بھی یہ نہیں تھا، یا انہیں کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن جو ہے یہ دعوت پھیل کے اس قدر جو ہے وہ وسیع ہو جائے گی۔ پھر جب وہ مدینہ آئے، پھر جب ان کے حالات چینج ہوئے، پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی، اور پھر جو ہے کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ اب یہ دعوت جو ہے بہت زیادہ پھیل رہی ہے، تو گو کہ وہ یہ ہمیں امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تھا ایک چھوٹا سی آئیڈیا تھا ان دا انیشل سٹیجز آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائف، which later on he changed into something else۔ تو شروعات میں جو تھا وہ ایک آئیڈیا تھا، اور پھر جو ہے وہ بعد میں بالکل چینج ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بعض اوقات یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کچھ اور تھے اور مدینہ میں کچھ اور۔ مکہ میں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت و کردار میں ایک ایسے شخص کی جھلک نظر آتی ہے جو دین اور مذہب کی طرف جس کا جھکاؤ ہو، جو لوگوں کے اندر جو ہے ایک تبدیلی اور ایک ریفارمیشن جو ہے وہ لانا چاہتا ہے، جو ایک سوشل ریفارم جو ہے وہ لانا چاہتا ہے، جو ایک مورل اور ایتھیکل جسے آپ کہیں گے ریفارمیشن جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مدینہ آتے آتے جو ہے ان کی پوری جو پرائیورٹیز ہیں وہ چینج ہو گئیں۔ اب انہیں جو ہے حکومت دکھائی دے رہی ہے، اب انہیں پولیٹیکل پاور دکھائی دے رہا ہے، اب انہیں ایک سلطنت دکھائی دے رہی ہے، اور اب جو ہے وہ بالکل ایک بالکل دوسرے زاویے سے جو ہے اپنی بات یا اپنی دعوت کو جو ہے پھیلا رہے ہیں، پھر یہاں تک کہ وہ لوگوں کا خون بہانے سے بھی جو ہے وہ دریغ نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمیں یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری مرتبہ اپنی رائٹنگز میں۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان انیشل سٹیجز کی ان کانورزیشنز کو دیکھیں، سیرت کے ان واقعات کو دیکھیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اول دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے جو ہے قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، قرآن کریم وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد پھر کبھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس تذبذب میں نہیں رہے، یا اس ڈاؤٹ میں نہیں رہے جس ڈاؤٹ کا احساس جو ہے یہ اورینٹلسٹ ہمیں دلوانا چاہتے ہیں۔ انفیکٹ قرآن جو اپنی حقانیت کے لیے بہت سارے الگ الگ
پروفس پیش کرتا ہے، جو دلیلیں اور حجتیں پیش کرتا ہے، اس میں سے ایک بہت اہم دلیل وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حجت اور دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اب یہ صادق اور امین کیا ہوتا ہے؟ ہم سب بچپن سے پڑھتے آئے ہیں نا، یہ دو لفظ جو ہمیں یاد کرا دیے جاتے ہیں جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں، صادق اور امین۔ کیا ہے یہ صادق اور امین؟ صادق ٹروتھفل ہے نا، اس کا ایک عام فہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ٹروتھفل کرتے ہیں، اور امین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرسٹ ورتھی، رائٹ، جس کے اندر امانتوں کی حفاظت کا جو ہے، جس کے اندر کیپیسٹی ہے۔ اب یہ امین اور صادق جو ہے، یہ صرف اسی سینس میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بات کہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی کچھ پونجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لا کر رکھ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ تو صادق ہونے کا ایک چھوٹا سی اظہار ہے، ان دا سینس یہ ایک بہت ہی آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے کسی کے سچے ہونے کا، کہ وہ جو ہے سچ بولتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ جو ہے اگر کوئی اس کو امانت دیتا ہے تو وہ اسے نہیں لوٹاتا۔ یہ خوبی جو ہے ہمیں بہت سارے دوسرے لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہے، اور ان لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہے جو کلمہ گو نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سچ بات کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت نہیں کرتے۔ یہاں پر جو صادق اور امین کی بات آ رہی ہے، خاص طور پر امین کا جو لفظ ہے، اس کے اندر اس قدر گہرائی، میں نے اس کے اندر ڈیپتھ ہے کہ امین اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بھاری بوجھ اور سب سے بھاری امانت جو ڈالی گئی تھی وہ تھی قرآن کا نزول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں۔ یہ قابلیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، اور اس کا علم کسے ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے، کہ دنیا کے سارے انسانوں میں سے 7th سینچری عربیہ میں جبکہ اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں برپا کرنا چاہتے ہیں، کون ہے وہ شخص واحد، وہ فرد واحد جو اس بات کی قابلیت رکھتا ہے کہ جو وحی کا جو نزول ہے، جو اللہ رب العالمین کے جانب سے آنے والی وحی ہے، اس کی بوجھ کو سہارنے کی قابلیت رکھتا ہے، اس کی حفاظت کی قابلیت رکھتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس میں کوئی خیانت جو ہے وہ کبھی نہیں کرے۔ خیانت تو ایک بہت دور کی بات ہے، ایک عام انسان بھی جس کے اندر تھوڑی بہت مورالٹی ہو وہ بھی نہیں کرتا ہے نا۔ ہماری دنیا میں ایک جسے ہم کہیں گے ایتھکس اور مورالٹی کا جو ایک لیول ہے، اس کے تحت تو یہ بات آپ ایک اچھا جسے ہم انسان کہتے ہیں اس میں بھی نہیں پائیں گے۔ کچھ یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ والا ہو، اللہ کے قریب ہو، تو ان ساری کوالٹیز میں سے جو 2 کوالٹیز بار بار گنائی گئی ہیں اور جسے جو ہے ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، وہ صادق اور امین ہے۔ صدق جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو ایکسپریس ہو کر آئے اور جو صرف سچ ہے۔ صدق کے بھی بہت سارے لیول ہوتے ہیں صادق ہونے کے، ہم میں سے کہ ہمارے اندرون اور ہمارا جو ظاہر ہے اس میں کوئی تضاد نہ ہو۔ ہم بعض اوقات جو ہے فارمیلٹیز کے نام پر، مصلحت کے نام پر، مروت کے نام پر بعض اوقات کتنی مرتبہ جو ہے جوالٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے دلوں میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا جس کا اظہار ہم اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات جو ہے we don't really mean with the kind of intensity sometimes we are expressing things.
تو ہمارے اندر صدق کا وہ لیول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صادق فرمایا جا رہا ہے تو وہ صرف وہ آؤٹ ورڈ ایکسپریشن آف سچائی نہیں ہے جو ہم کسی ایک دوسرے انسان میں بھی پاتے ہیں. وہ صادق ہونے کا ایک بہت ہی اعلیٰ مرتبہ اور درجہ ہے کہ ایک مرتبہ جو بات دل کو لگ گئی, جو بات سمجھ میں آ گئی, پھر جو ہے اس پر ڈٹ جانے والا. ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ ہمارے کردار کی اتنی ساری کمزوریاں ہیں, ہمارے کردار کی اتنی سارا ذوف ہے, اس کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے ہم کر گزرتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے کہ بہت اچھی ہے, ایسے کرنا چاہیے, لیکن ہم اپنی ذات کی اور اپنے وجود کی کمزوری کی وجہ سے, ہمارے شعور کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے اسے اس طرح سے ادا نہیں کر پاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروتاً مصلحتاً بھی جو ہے کبھی کسی کے ساتھ جو ہے جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتے, کبھی کسی کے ساتھ ڈوئلٹی کا معاملہ نہیں کرتے. جھوٹ تو ایک بہت بڑا لفظ ہو جائے گا یعنی یہ جو تضاد ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے اندرون میں اور ہمارے ایکسپریشن میں. I hope I'm able to convey what I wanted to convey. اور ایک جو دوسرا لفظ ہے امین, کہ یہ امین, یہ امانت اٹھانا, یہ صرف اس پونجی کا ذکر نہیں ہے جو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لا کے رکھ دیا کرتے تھے. یہ امین ہونا, اس بات کی قابلیت رکھنا کہ اللہ کی جانب سے کوئی فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی وحی کا نزول ہو, اور اس امانت کو اٹھانے کی قابلیت, اس امانت کی حفاظت کی قابلیت کسی میں ہو, تو وہ جو تھی وہ صرف رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. جیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت ہی سرفس لیول پر دیکھتے ہیں اور بہت ہی فیس ویلیو پر ہی انہیں سمجھتے ہیں. چیزوں کی گہرائی میں جانا, چیزوں کے اندرون میں اترنے کی ایک تو ہمیں عادت بھی نہیں ہے, ہمارا مزاج بھی اس طرح کا نہیں بنا ہوا, پلس ہماری لائف سٹائل بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی, اور ہر چیز ہماری جلد بازی میں ہوتی ہے, تو ہمارا سمجھنا بھی جلد بازی میں ہوتا ہے, ہماری نماز بھی پھر جلد بازی میں ہوتی ہے, ہمارا ذکر بھی جو ہے پھر وہ جلد بازی میں ہوتا ہے. یہ جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, جو کہ دراصل ایک ذکر بھی ہے, ایک دعا بھی ہے, اور ایک ایسا خوبصورت ذکر, ایک ایسی خوبصورت دعا ہے جس کا کہ حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں دیا ہے. اور وہ جو صلاۃ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو خود اللہ اور اللہ کی ملائکہ بھی کر رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی جو ہے اس میں شامل فرما لیا ہے. تو یہ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو یہ صلی اللہ کیا ہے محمد پر؟ کیا ہے صلاۃ کا مطلب؟ آپ میں سے کوئی ایکسپلور کرنا چاہے گا؟ کیا ہے صلاۃ کا مطلب؟ جی تبسم آپ بتائیں. اللہ کی رحمت اللہ کی blessing شاید اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے, نہیں ماما آپ بتائیں. ہاں وہی میں بھی بول رہی تھی نکتا اللہ کی blessings upon him. رائٹ. تو ہم جو ہے اسے صلاۃ کو جو ہے ایک لفظ میں اللہ کی نعمت کے طور پر جو ہے سمجھ لیتے ہیں. صلاۃ دراصل اللہ رب العالمین کی وہ نعمتیں, وہ نوازشیں جو ہمیں معلوم ہے اور جو ہمیں نہیں معلوم ہے,
اس میں سے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے اور جس کو کہ اللہ رب العالمین نہایت ہی تواتر کے ساتھ نازل فرما رہے ہوتے ہیں، اس نوازش، اس نعمت، اس رحمت کو جو ہے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ کہتے ہیں، جب ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، تو کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ بتائی گئی کہ ہم جو سب سے خوبصورت یا جو سب سے اعلیٰ، یعنی یہ ہے تو ایک واحد کا صیغہ صلاۃ، لیکن واحد ہے لیکن اس میں ایک جمع کا پہلو آ گیا ہے، اور وہ ایسی نوازشیں اور ایسی نعمتیں اور ایسی رحمتیں ہیں اللہ کی رب العالمین کی، ان رحمتوں اور نوازش اور رحمتوں میں سے وہ سب سے اعلیٰ جو ہمیں معلوم ہے اور جو ہمیں نہیں معلوم ہے، ان میں سب سے اعلیٰ جو تواتر کے ساتھ دائمی طور پر مستقل طور پر نازل ہوتی ہیں، وہ ہے دراصل صلاۃ۔ تو ایک لفظ میں ایک سمندر جو ہے وہ پنہا ہے دراصل، اور ہم لوگ کتنی آسانی سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تو جو جذبیت ہونا چاہیے جب ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد، تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین جو سب سے بہترین دینے والا ہے، سب سے اعلیٰ دینے والا ہے، اس سے دعا کر رہے ہیں۔ کس چیز کی دعا؟ جو سب سے بہترین چیز مانگی جا سکتی ہے، صلاۃ۔ اور کس کے لیے؟ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت، اللہم صلی علی محمد۔ تو بتائیے کتنی خوبصورت یہ دعا بھی ہے، کتنی خوبصورت یہ ذکر بھی ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہمیں قرآن کریم۔ دس از سو بیوٹیفل۔ تو غرض یہ کہ ابو طالب نے جو ہے وہ سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سو آئی تھنک یہاں پر جو ہے میں آج کا جو سیشن ہے وہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سچا ماننے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کرنے والا، اور اس نور کا اتباع کرنے والا بنا دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہ دراصل یہ جو صلاۃ ہے دراصل یہ ایک ذریعہ ہے۔ ذریعہ ذریعہ کسے بولتے ہیں؟ ذریعہ از ایکچولی اے مینز ٹو ریچ یور اینڈ۔ تو یہ جو صلاۃ ہے، درود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ دراصل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ذریعہ ہے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا۔ یہ وجہ ہے کہ جب ہم ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا نا کہ جب ہم ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدلے ہمیں کتنی ڈھیروں ساری جو ہے وہ اجر ملتا ہے، کیونکہ ہم اس رب سے مانگ رہے ہیں جو بہترین دینے والا ہے، اس چیز کو مانگ رہے ہیں جس سے بہترین ہے، اور ان کے لیے مانگ رہے ہیں جو سب سے بہترین ہے۔ تو بتائیں کہ کیسے نہیں ہوگا اس کا وہ اثر، اس کی وہ جاذبیت۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شدائی بنائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو حق ہے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اتارے، ہمیں آزمائشوں اور فتنوں سے جو ہے محفوظ و مامون رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسولوں سے منہ موڑنے والے تھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ و شکراً۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کویسچن آنسر، اگر آپ میں سے